السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم المقام صدر ویبنار و ڈائریکٹر اور محترم سامعین و ناظرین، آج میرے مقالے کا عنوان ہے امام غزالی اور معتزلہ حسن و قبح کے حوالے سے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں مقالہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اہتدى بہدیہم الی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے تمہیدی بات، مقالے کے بالکل شروع میں ہمیں حسن و قبح کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ حسن و قبح کا مسئلہ علم کلام کے اہم مسائل میں سے ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بعض افعال ذاتی طور پر حسن رکھتے ہیں اور بعض افعال ذاتی طور پر قبح رکھتے ہیں، یعنی بعض افعال حسن اور بعض افعال حسن اور بعض افعال قبیح ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے بہت اہم ہے۔ انسانی معاشروں میں قانون کی تشکیل اور پھر اس کا نفاذ حسن یعنی اچھائی کے فروغ اور قبح یعنی برائی کو روکنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آخرت میں بندے کی نجات بھی اسی پر موقوف ہے۔ انسان اچھے اعمال کرے گا تو فضل خدا سے اس کی نجات ممکن ہوگی، ورنہ وہ عقاب کا مستحق ہوگا۔ اسی لیے حسن و قبح کا تعین بھی انتہائی ضروری ہے۔ حسن و قبح کے سلسلے میں امام غزالی کا کیا نظریہ ہے، ہم انہی کی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد سے نقل کرتے ہیں۔ حسن و قبح کے سلسلے میں امام غزالی اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ فاعل کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ فعل جو فاعل کی غرض اور اس کے مقصد کے موافق ہو تو وہ فعل حسن کہلاتا ہے۔ نمبر 2، وہ فعل جو فاعل کے مقصد اور اس کی غرض کے موافق نہ ہو بلکہ مخالف ہو تو وہ فعل قبیح کہلاتا ہے۔ نمبر 3، فعل کے انجام دینے اور اس کے ترک کرنے میں فاعل کی کوئی غرض نہ ہو تو ایسا فعل عبث کہلاتا ہے، یعنی بیکار کہلاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حسن و قبح کا معنی ایک ہی شخص کے حق میں احوال کے بدل جانے سے بدل جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایک ہی حالت میں اغراض و مقاصد کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتا ہے۔ لہذا حسن و قبح 2 اضافی امر ہیں اور نسبتوں کے بدل جانے سے ان کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایک ہی شے زید کے حق میں حسن ہوتی ہے اور عمر کے حق میں قبیح ہو جاتی ہے، لیکن جہاں تک شے کی ذات کا تعلق ہے تو وہ تبدیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ کوئی شے ایسی نہیں کہ زید کے حق میں کالی ہو اور عمر کے حق میں سفید ہو، کیونکہ رنگ اضافی اوصاف میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے لفظ حسن کے 3 اصطلاحی معنی ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ چیز حسن ہے جو مقصد اور غرض کے موافق ہو، خواہ اس کا فائدہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اور یہ معنی عام ہے۔ اور دوسرا معنی ہے حسن وہ ہے جو انجام کے اعتبار سے مقصد کے موافق ہو، اور یہی وہ چیز ہے جسے شرع نے حسن کہا ہے اور ایسے اعمال پر بندوں کو ابھارا ہے اور اسی پر ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ تیسرا معنی حسن کا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قبیح کے مقابل ہو، یہ معنی بہت زیادہ خاص ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام افعال جو بھی ہیں وہ حسن ہیں، باوجود اس کے کہ ان افعال میں اللہ کے حق میں کوئی غرض شامل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فعل کے لیے جواب دہ نہیں ہیں، وہ اپنی ملکیت میں جو چاہیں جیسا چاہیں تصرف کریں، ان کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کے متعلق اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد کے اندر گفتگو فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد کے قطب ثالث میں اللہ تعالیٰ کے افعال کے متعلق گفتگو کی ہے، اور اس کے تحت 7 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کسی چیز کا مکلف نہ بنائے،
نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسی چیزوں کا مکلف بنائے جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بلا جرم سزا دے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے لیے واجب نہیں کہ وہ بندوں کی مصلحت کا خیال رکھے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے لیے واجب نہیں کہ وہ طاعت پر ثواب دے اور گناہ پر عذاب دے۔ نمبر 6، بندے پر کوئی شے از روئے عقل واجب نہیں بلکہ از روئے شرع واجب ہوتی ہے۔ اور نمبر 7، اللہ تعالیٰ پر رسولوں کا بھیجنا واجب نہیں۔ یہ 7 دعوے کیے ہیں، ان دعووں کی تھوڑی سی تفصیل میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلا دعویٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کسی چیز کا مکلف نہ بنائے۔ تو اس پہلے دعوے کے خلاف معتزلہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ خدا پر مخلوق کو پیدا کرنا اور اس کو مکلف بالاعمال بنانا واجب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ خدا کا علم چونکہ ازل میں اس کے پیدا کرنے کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے، تو ارادہ خداوندی کا اس کے ساتھ پہلے سے متعلق ہونے کی وجہ سے مخلوق کو پیدا کرنا ضروری ہو چکا تھا، تو اس معنی کے لحاظ سے وجوب کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ معتزلہ پہلے معنی کے اعتبار سے وجوب کے قائل ہیں۔ دوسرا دعویٰ امام غزالی نے یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسی چیزوں کا مکلف بنائے جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ تو دوسرے دعوے کے بھی معتزلہ خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کا مالا یطاق پر بندوں کو مکلف بنانا محال ہے، کیونکہ یہ بے فائدہ ہے، اور جو چیز بے فائدہ ہو وہ عبث ہوتی ہے، اور خدا عبث اور لغو کاموں سے مبرہ ہے۔ اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بحث کی ہے اس کا ایک گوشہ یہ ہے کہ کیا خیر اور کیا شر ہے، کہاں فائدہ ہے اور کہاں نہیں، ان سب کو اللہ بندوں سے زیادہ جانتا ہے۔ کیا بعید کہ تکلیف مالا یطاق میں بندوں کے بہت سے فوائد مدبر ہوں، کیونکہ کبھی اللہ بندوں کو آزمائش میں ڈال کر دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ مامور بھی پر اعتقاد رکھتا ہے یا نہیں، اگرچہ وہ اسے مالا یطاق ہونے کی وجہ سے منسوخ فرما دے، جیسا کہ حضرت ابراہیم کے لیے ان کے لخت جگر کی قربانی کے طور پر ہوا۔ تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بلا جرم سزا دے۔ تیسرے دعوے کے بھی معتزلہ خلاف ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کے لیے بے قصور کو عذاب دینا جائز نہیں، قبیح ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ خدا پر کوئی شے واجب نہیں، تو پھر یہ کیوں کر ہوگی؟ نیز ایسا کرنا اس کے حکیم ہونے کے بھی منافی نہیں، جو مخالفین کی رائے ہے، کیونکہ کائنات کو ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ چلانے میں مختلف قسم کے حکیمانہ اسباب مہیا کرانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیوانوں، بچوں اور مجنونوں کو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی آزمائشوں اور ظاہری مصائب میں مبتلا کرتا ہے، حالانکہ وہ بالکل بے قصور ہوتے ہیں، اور خدا کا یہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ظلم خدا تعالیٰ سے سلب محض کے طور پر مسلوب اور منتفی ہے۔ ساتھ ہی ظلم دوسروں کی ملکیت میں دخل اندازی کا نام ہے، جبکہ ساری کائنات اس کی ملکیت میں ہے۔ چوتھا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے واجب نہیں کہ وہ بندوں کی مصلحت کا خیال رکھے۔ چوتھے دعوے کے بھی معتزلہ منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بندے کے مصالح کی رعایت واجب ہے۔ امام غزالی نے معتزلہ کے مذہب کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے اور اس پر کچھ بھی واجب نہیں۔ امام غزالی نے ابو الحسن اشعری اور ابو علی جبائی کے درمیان ہونے والے مناظرے کا بھی حوالہ دیا کہ فرض کریں 3 لڑکے ہیں، ایک صغر سنی میں مر گیا، دوسرا بحالت اسلام بڑا ہو کر ڈھیر ساری نیکیاں کما کر مرا، اور تیسرا بڑا ہو کر بحالت کفر مرا۔ اب معتزلہ کے نزدیک اول الذکر جنتی ہے اور دوسرا بھی، لیکن پہلے سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوگا، جبکہ تیسرا ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ اب کم سن اللہ تعالیٰ سے مخاصمت کرے گا کہ اے اللہ مجھے تو نے عمر کیوں نہیں دی کہ میں بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا، مجھے موت تو نے صغر سنی میں دی تو میرا کیا قصور ہے؟ اور کافر عرض کرے گا کہ اے اللہ مجھے بچپن ہی میں موت کیوں نہیں دی کہ میں کافر نہ ہوتا اور جنت میں جاتا، تو نے جلایا تو میرا کیا قصور ہے، کیونکہ تجھے معلوم تھا کہ میرا بچپن میں مرنا ہی بہتر تھا، تو نے میرے حال کی رعایت کیوں نہ کی۔ اب بتاؤ، اگر اللہ پر بندے کی بہتری واجب ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ لیکن ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی واجب نہیں، لہذا یہ اعتراض ہم پر وارد نہیں ہو سکتا۔ اس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کے مذہب کو باطل قرار دیا اور ان کو ایک مسکت جواب دیا۔ پانچواں دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے واجب نہیں کہ وہ طاعت پر ثواب دے اور گناہ پر عذاب دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پانچواں دعویٰ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ پر بندوں کو ثواب و عذاب دینا واجب نہیں ہے،
جبکہ معتزلہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق ثواب و عذاب دے۔ جس طرح بندے پر بحیثیت بندہ واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اسی طرح اللہ پر واجب ہوگا کہ وہ بندے کو شکر کے بدلے ثواب و بدلہ دے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک امر قبیح کا صادر ہونا لازم آئے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، کیونکہ وہ اغراض سے پاک ہے، اور اگر شکر پر ثواب کو واجب قرار دیا جائے تو تسلسل لازم آئے گا کہ بندہ شکر ادا کرے اور اس پر اللہ ثواب دے، پھر بندہ اس پر شکر ادا کرے اور اللہ ثواب دے، اور تسلسل محال ہے۔ معتزلہ کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور گناہ گار بندوں کے لیے وعید ہے کہ وہ عذاب دیے جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا، اور وعدہ خلافی ایک قبیح امر ہے جس کی وجہ سے نقص لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ تمام طرح کے نقائص سے پاک ہے۔ امام غزالی نے معتزلہ کے اس اعتراض کا بھی جواب دیا کہ معتزلہ اللہ تعالیٰ کی صفت کرم و فضل سے ناواقف ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب و عذاب کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ مقتضائے عقل و شریعت، عادات و عرف سے ناواقف ہیں کہ تمام چیزیں عفو و درگزر، عدم انتقام اور صلح و آشتی کا تقاضا کرتی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ چیزیں بدرجہ اولا پائی جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی رحمت و مغفرت کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز واجب نہیں، وہ چاہے تو ثواب دے اور اگر چاہے تو عذاب دے۔ چھٹا دعویٰ یہ تھا کہ بندے پر کوئی شے از روئے عقل واجب نہیں ہوتی بلکہ از روئے شرع واجب ہوتی ہے۔ امام غزالی نے چھٹا دعویٰ یہ کیا کہ بندے پر از روئے عقل کوئی چیز واجب نہیں بلکہ از روئے شرع واجب ہوتی ہے، لہذا اگر شریعت نازل نہ ہوتی تو بندے پر معرفت خداوندی واجب نہ ہوتی۔ معتزلہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بندے کو مسئول و مکلف ہونے کے لیے محض عقل ہی کافی ہے، اور بغیر نبی، رسول اور کتاب اللہ کے اس پر معرفت خداوندی، اس کے احکام واجب ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسے فعل کا طالب ہے جس میں بندوں کا ان کے عقل کے اعتبار سے ان کا اپنا نفع ہو، اور ایسے فعل کے ترک کرنے کا طالب ہے جس میں عقل کے ادراک کے مطابق بندے کا نقصان و خسارہ ہے۔ لہذا معتزلہ نے عقل کو شریعت پر ترجیح دے ڈالی اور کہا کہ عقل جس چیز کو حسن سمجھے وہ شریعت میں حسن ہے، اور عقل جس کو قبیح سمجھے وہ شریعت میں بھی قبیح قرار پائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کے رد میں فرمایا کہ عقل کا کام صرف کسی دنیاوی یا اخروی فائدے کے لیے غور و فکر کرنا ہے، اب وہ فائدہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا یا بندے کی طرف۔ اگر فائدے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو یہ محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اغراض اور فوائد سے پاک ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اور اگر فائدہ بندے کی طرف لوٹے گا تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ فائدہ دنیاوی ہوگا یا اخروی ہوگا۔ اگر دنیاوی ہوگا تو محض تعب ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی بغیر شرعی حکم اور بغیر مکلف ہو کر اپنی عقل کو پریشان کرنا ہے، اس لیے یہ بھی بے سود ہوگا۔ اگر نفع آخرت کا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو ثواب و انعام کی امید ہے۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ شریعت کے بغیر اور رسولوں کے بغیر محض عقل کی بنیاد پر معتزلہ نے کیسے علم حاصل کر لیا کہ بندے کو عقلی غور و فکر پر ثواب اور عقاب ملے گا؟ سوال یہ ہے کہ انسان نے کہاں سے ادراک کر لیا کہ انبیاء، رسولوں، آسمانی کتابوں اور شریعت کی رہنمائی کے بغیر عقل اللہ کی معرفت حاصل کرنے پر قادر ہے؟ کیونکہ عقلیں تو مختلف ہوتی ہیں اور ان کا معیار بھی مختلف ہوتا ہے، اسی وجہ سے بعض عقلیں اچھا نتیجہ نکالتی ہیں اور بعض غلط نتیجے پر پہنچ جاتی ہیں۔ ایک ہی عقل ایک ہی فعل میں مختلف نتیجے نکال لیتی ہے، اور کبھی کبھی عقل پر نفس غالب آ جاتا ہے۔ لہذا یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ معرفت کا حقیقی آلہ اور پیمانہ شریعت ہے، نہ کہ عقل، اور معتزلہ کا عقل کو شریعت پر ترجیح دینا محض ان کا وہم ہے، اور جو ان کے اندر ان کی عادتوں کی طرح راسخ ہو گیا ہے۔ ساتواں دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر رسولوں کا بھیجنا واجب نہیں۔ امام غزالی نے اپنے 7ویں دعوے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے رسولوں کا بھیجنا واجب نہیں ہے، بلکہ رسولوں کی بعثت جائز ہے اور محال نہیں ہے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام وحی کے ذریعے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کلام نفس پر رہنمائی کے لیے الفاظ و آواز وغیرہ کی تخلیق کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ رسولوں کو خلاف عادت کسی فعل سے متصف کر دے تاکہ رسالت اور رسولوں کے سچ ہونے پر دال ہو، اور یہی فعل معجزہ کہلاتا ہے، اور یہ امر اللہ کے لیے محال نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ افعال کا حسن اور قبح علم کلام کی نہایت ابحاث میں سے ہے۔ علم کلام میں اس بحث کو نہایت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ علم کلام کے بہت سے دوسرے مسائل اس بحث پر متفرع ہیں، مثلا انسان کا اپنے اعمال میں خود مختار ہونا،
توحید کے باب میں سے اللہ کی بعض صفات کمالیہ کا ثبوت اسی پر موقوف ہے، جیسے خدا کا عادل ہونا، اسی طرح بعض صفات سلبیہ کی خدا سے نفی کرنا اسی بحث پر موقوف ہے، جیسے خدا سے قبیح کا سرزد ہو جانا، خدا سے ظلم کی نفی وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح خیر اور شر کی ابحاث بھی اسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو گروہ افعال کے حسن اور قبح کے قائل ہیں وہ انسانی افعال میں انسان کو خود مختار اور خدا کو عادل مانتے ہیں، جبکہ اس کے منکرین انسان کو مجبور اور خدا کے عادل ہونے میں ایک طرح سے اس کی عدالت کے منکر مانے جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ اور عقلیت پسندوں کو اپنے اچھوتے انداز میں اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں مدلل و مفصل جواب دیا ہے، جو آج بھی ان کے لیے چیلنج ہے۔ ساری بحث کو اگر چند لفظوں میں سمیٹا جائے تو یہ ہے کہ جو افعال انجام کار مقصد اور ہدف سے موافقت رکھتے ہیں وہ افعال حسن کہلاتے ہیں، اور شریعت نے انہی افعال پر بندوں کو ابھارا ہے اور ان پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام افعال حسن کے قبیل سے ہیں، باوجود اس کے کہ ان افعال میں اللہ کے حق میں کوئی غرض شامل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فعل کے لیے جواب دہ نہیں، وہ اپنی ملکیت میں جو چاہیں جیسا چاہیں تصرف کریں، ان کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔